اتحاد میں برکت ہے، عظمت ہے، اور اجتماعیت میں اللہ رب العالمین نے عزت رکھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ انتشار و افتراق میں بے برکتی ہے، اور قوموں کا زوال اسی سے وابستہ ہے کہ اگر وہ اس میں انتشار و افتراق کی کیفیت آ جائے۔ قرآن کریم میں دونوں طرح کے معاملات کو، یعنی جو اتحاد کی برکت ہے اس کو بھی بیان فرمایا گیا، اور مسلمانوں کی جو عظمت ہے، عزت ہے، رفعت ہے، اس کا بھی ایک جو سبب ہے اس کو بیان فرمایا گیا۔ ہم حضور کے زمانے میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسلمان کبھی بھی اغیار کے مقابلے میں افرادی قوت میں ان کی کثرت نہیں رہی، یعنی ہمیشہ قلت میں رہے۔ ظاہری طور پر جو اسباب تھے، وسائل تھے، اس میں بھی وہ ایک محدود رہے وہ، اور وہ ساری چیزیں جو سامان حرب ہیں وہ ان کے پاس میسر نہیں ہوتے، لیکن وہ اجتماعیت ہے، اتحاد ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں ہر میدان میں انہیں فتح عطا فرماتا۔ جس طرح بدر میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، اور احزاب میں دیکھیں، دیگر پھر خلفائے راشدین کے ادوار میں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں اسی اجتماعیت کی وجہ سے، اتحاد کی وجہ سے امت مسلمہ کو ہمیشہ عروج عطا فرمایا۔ اور وہ کیفیت دیکھے کہ اسلام کی ابتدا ہے، اور اس زمانے کی جو سپر پاور ہے، روم اور فارس ہے، مسلمانوں کے نام سے وہ کانپتے ہیں، اور مسلمانوں نے پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو شکست سے ہمکنار کیا۔ یہی اجتماعیت ہے جس سے متعلق قرآن کریم میں سورہ صف میں ارشاد خداوندی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ کس کیفیت میں؟ صفن، کہ وہ صف در صف ہیں، یعنی اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپس کی نفرتیں، کدورتیں، بغض و حسد اور کینہ اس چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی کیفیت کو قرآن نے بیان فرمایا کہ کأنہم بنیان مرصوص، کہ گویا ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی وہ آپس میں اس طرح ان کا اتحاد ہے، اتفاق ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے جسد واحد کی مثل ہے، یعنی وہ ایک جسم کی مانند ان کی کیفیت ہے، ان کا آپس میں تعلق ہے، رشتہ ہے، کہ وہ جسم کا جوڑ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ عمارت کی مثل ہے، یعنی بعض اس کا حصہ وہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق، مسلمانوں کی اجتماعیت وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والی ہے، اور جب تک یہ کیفیت رہی، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر دور میں اسی اتحاد کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں عروج عطا فرمایا۔ بالکل۔ اور جب دوسری طرف ہم معاملہ دیکھیں کہ جب مسلمانوں سے یہ اجتماعیت ختم ہوئی، اتحاد و اتفاق کا وہ شیرازہ بکھر گیا، اور مسلمانوں میں وہ تقسیم در تقسیم ہوتی رہی، تو پھر قرآن کریم نے اس کا بھی جو مضر جو اثرات ہیں، جو اس کا نتیجہ ہے، اس کو بیان فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ایسا نہ ہوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اگر تم نے آپس میں تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا، آپس میں تنازعات شروع کر دیے، آپس میں اختلاف و انتشار شروع کر دیا، فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو پھر تمہاری جو عزت ہے، جو تمہارا ایک حیثیت ہے، مقام و مرتبہ ہے، فرمایا کہ وہ ساری کی ساری وہ چلی جائے گی۔ یعنی تمہاری اجتماعیت میں اللہ رب العالمین نے تمہاری عزت رکھی ہے، تمہاری سرخروئی رکھی ہے۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، جواب شکوہ میں، کہ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ یہ ساری کیفیات تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا۔ یعنی آج ہماری کیفیت یہی ہے کہ وہ اس اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے آج زوال ہے، پستی ہے۔ اگر وہ کیفیت ہوتی تو پھر اللہ رب العالمین اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔